وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن عثمان پیرزادہ کی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں پودوں کی اہمیت، ماحولیاتی مسائل اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے سیمینار اور شجرکاری میں بطور گیسٹ آف آنر شرکت۔ یہ ایکٹیویٹی آغاز شہر گرین کمیونٹی کی سربراہی میں ہوئی، جس میں عثمان پیرزادہ سمیت 6 پرسنالٹیز، جن میں چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر، وائس چیئرمین ڈاکٹر شگفتہ ناز، عبدالباسط بلوچ، ڈائریکٹر آغاز شہر گرین کمیونٹی پاکستان، چیئرپرسن باٹنی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر زبیدہ یوسف اور چیئرپرسن میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر سمیرہ بطول نے پینل ڈسکشن کو چیئر کیا اور طلباء کے سوالوں کے جواب دیے۔ سیمینار کے بعد یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا اور پودے لگائے۔ آغاز شہر گرین کمیونٹی LCWU کالا شاہ کاکو کیمپس میں بھی 1000 پودوں پر مشتمل پھلدار درختوں کا باغ لگائے گئے۔ اس موقع پر عثمان پیرزادہ نے بتایا کہ ہم پورے ملک میں پرائیویٹ سکولز کے طلباء کے ذریعے چھٹیوں کا ہوم ورک میں بطور ایکٹیویٹی ایک طالب علم سے ایک پودا لگوائیں گے اور 3 ماہ کی تعطیلات میں اس پودوں کی رکھوالی اور پانی دینا ہوم ورک کا حصہ ہوگا، جس کے باقاعدہ ہوم ورک میں نمبر دیے جائیں گے اور سکول پرنسپلز کے ذریعے اس ایکٹیویٹی کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پاکستان کو سرسبز بنانے میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں۔ ہارون آباد وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی زیر نگرانی ہارون آباد کے نجی ہال میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے عنوان سے محکمہ زراعت کے افسران نے نجی کمپنی کے تعاون سے سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں کاشتکاروں کو کپاس کی پیداوار بڑھنے کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار علی بھون کی زیر نگرانی ہارون آباد کے نجی ہال میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا انعقاد نجی زراعت ادویات فروخت کرنے والی کمپنی کے محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور دیگر افسران کے اشتراک سے کیا گیا۔ سیمینار میں 200 سے زائد کسانوں نے شرکت کی۔ سیمینار میں کاشتکار بھائیوں کو کپاس کی پیداوار بڑھانے کے طریقوں اور کپاس کی فصل کو مختلف بیماریوں سے دور رکھنے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کی گئیں اور کپاس کی فصل کو بڑھانے والے رجسٹرڈ پیج اور کپاس کی فصل پر استعمال ہونے والے مختلف رجسٹرڈ سپرے کے بارے میں آگاہی دی گئی، تاکہ کاشتکار بھائی صحیح طریقے سے کپاس کی فصل کی بوائی کر سکیں اور زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں اور فصل کو مختلف بیماریوں سے دور رکھ سکیں، کیونکہ کپاس کو بحالی ہی کسانوں کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ محکمہ زراعت کے افسران کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ کسانوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کپاس کی بحالی پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب کی واضح ہدایت کے مطابق ہم نے کپاس کی زیادہ اگاؤ مہم کے حوالے سے آج ادھر مارکی میں ہم نے فارمر گیدرنگ کی ہے۔ اس میں ہمارا مقصد کسانوں کو آگاہی دینا کہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر کاشت کریں اور 31 مئی تک اپنی کاشت کو ہر صورت مکمل کر لیں اور فی ایکڑ پیدا زراعت پاکستان کی معیشت میں تقریباً 23% کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کپاس کی اس بحالی مہم میں سنجیدہ پاکستان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ آج کا روشن کپاس پروگرام اس لڑی کی ایک مہم ہے۔ سنجیدہ پاکستان کے بہترین پروڈکٹس کے ذریعے کاشتکاروں کو اپنی فصل کپاس اگانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی زیر نگرانی ضلع بھر میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے تحت سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہاں ہارون آباد میں ایک نجی کمپنی کے اشتراک سے یہ سیمینار آج منعقد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم کاشتکاروں کو بیج ورائٹیز کی سلیکشن سے لے کے اس کی ٹوٹل جو مینجمنٹ ہے، کھادوں کے استعمال کے حوالے سے، جڑی بوٹیوں کے تدارک اور کیڑے مکوڑے اور بیماریوں کے تدارک کے حوالے سے کاشتکار بھائیوں کو تکنیکی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، تاکہ کاشتکار بھائی زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کپاس کاشت کریں اور فی ایکڑ پنشت۔ ہارون آباد حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں اسٹوڈنٹ کونسلز کے 9 منتخب عہدیداران کی مرکزی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد کفایت اللہ نے متعدد سرکاری سکولوں کے اسٹوڈنٹ کونسل کے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے سرکاری سکولوں میں جمہوری روایات کے فروغ کے بارے میں طالب علموں سے سوالات بھی کیے۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر سکول چودھری اکرم، ٹیچر طارق سعید، سید سہیل عابد، سینئر کلرک گورنمنٹ ہائی اسکول سمیت مختلف سکولوں کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ کونسل کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد کفایت اللہ نے کہا، سکولز لیول پر اسٹوڈنٹ کونسل کا قیام حکومت پنجاب کا بہترین اقدام ہے۔ اسٹوڈنٹ کونسل کے قیام کا مقصد نئی نسل میں جمہوری اقدار کو پروان چڑھانا ہے۔ طالب علموں میں قائدانہ صلاحیتوں کا فروغ دور حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ طلباء و طالبات اسٹوڈنٹ کونسل کے عین کی مکمل پاسداری کریں۔ 9 منتخب عہدیداران اپنے ساتھیوں کے مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ بہترین فیصلہ سازی سے طالب علموں اور اساتذہ میں ربط و روابط کو پروان چڑھانے میں مثبت کردار ادا کریں۔
صرف ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میں اپنے طلباء سے, اپنے بچوں سے. دیکھیے, چراغ اگر خود کے لیے جلے تو وہ جسٹ آگ ہے, لیکن اگر چراغ دوسروں کے لیے جلے تو وہ روشنی ہے, نور ہے اور شعور ہے. اور بیٹا, جہاں پہ شعور ہو وہاں پہ شور نہیں ہوتا. آپ نے شعور کا مظاہرہ کرنا ہے اور اچھے انداز میں لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. پہلی دفعہ آپ کی سب سے زیادہ مہربانی یہ ہے کہ بڑے شارٹ. منڈی بہاؤدین. صحافیوں کے وفد کا نیشنل پریس کلب کا دورہ. PFUJ کے صدر افضل بٹ اور صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی سے ملاقات. پنجاب حکومت کی حالیہ قانون اور آزادی صحافت کے حوالے سے بات چیت. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ, نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر اظہر جتوئی کی خصوصی دعوت پر منڈی بہاؤدین کے سینئر صحافیوں کے وفد کا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا دورہ. صحافیوں کے وفد کی قیادت سینئر صحافی امجد چشتی اور سینئر صحافی سید مظاہر حسین زیدی نے کی. وفد میں رضوان خان نیازی, طلعت محمود, عثمان علی رانجھا بھی شامل تھے. اس موقع پر صدر PFUJ افضل بٹ نے کہا, ہم کراچی سے لے کر خیبر تک تمام صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے اور صحافیوں پر بے جا پابندیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. پاکستان بھر کے صحافیوں پر کسی بھی طرح کا ظلم و جبر برداشت نہیں کریں گے. اگر حکومت پنجاب نے صحافیوں کے خلاف حالیہ بل واپس نہ لیا تو ہم اس قانون کے خلاف زبردست مزاحمتی تحریک چلائیں گے. فتح جنگ ٹریننگ ونگ ٹیم کی جانب سے ریل بیکن الائڈ سکول سسٹم اینڈ کالج چھپریاں میں 1122 کی جانب سے ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. ریل بینک سکول اینڈ کالج سسٹم چھپریاں کوتوال میں طلباء و طالبات کے لیے ابتدائی طبی امداد, آگ سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے متعلق ریسکیو 1122 کی ٹیم کی جانب سے ایک روزہ تربیتی ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ میں خون کا بہاؤ کنٹرول کرنے, CPR, فریکچر مینجمنٹ, فائر سیفٹی اور ایمرجنسی حالت میں مریضوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے مختلف طریقے کے حوالے سے عملی مشقوں کے ساتھ فراہم کیے. ننکانہ صاحب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر سکھ برادری کو طبی سہولیات کی فراہمی کے عمل جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے گردوارہ جنم استان میں کلینک آن ویلز کا انعقاد کیا. گردوارہ جنم استان میں سکھ برادری کے علاج معالجے کے لیے کلینک آن ویلز میں تمام تر سہولات موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے گردوارہ جنم استان کا دورہ. ڈپٹی کمشنر نے سکھ برادری سے طبی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا. سکھ کمیونٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس انقلابی اقدام کو انتہائی خوشی کا اظہار کیا. سکھ برادری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کلینک آن ویلز پروگرام کے خوب سراہا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی دربار عظمیٰ رحیمیہ سالک آباد شریف حسن عبدال ضلع اٹک آمد. گورنر پنجاب نے دربار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر گورنر پنجاب نے پیر ثانی سرکار اور پیر سلطان سرکار سے ملاقات بھی کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. سردار سلیم حیدر خان نے جمعہ کی نماز ادا کی اور اس موقع پر جمعہ کے اجتماع سے خیالات کا اظہار بھی کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ اللہ کے ایسے نیک بندوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گورنر پنجاب نے کہا کہ پیر ثانی سرکار پر میرا ایک لمبے عرصے سے آنا جانا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, جو دین کی خدمات یہاں پر ہو رہی ہیں اگر ہر جگہ پر ہو جائیں تو معاشرے میں بہتری ہو سکتی ہے. بعد ازاں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی حسن عبدال میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر سکندر حیات خان کی رہائش گاہ آمد. پیپلز پارٹی کی بڑی تعداد نے سردار سلیم حیدر خان کا استقبال کیا. گورنر پنجاب نے ڈاکٹر سلیم سکندر حیات خان سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی, نیک تمناؤں کا اظہار کیا. گورنر نے ڈاکٹر سکندر حیات خان کی رہائش گاہ پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. گورنر پنجاب نے کہا, تحصیل حسن عبدال کو ایسا تحفہ دیں گے کہ یہاں کے لوگ خوش ہو جائیں گے. وادی نیلم کیل سے تعلق رکھنے والے PhD ڈاکٹر محمد شفیق کا خصوصی انٹرویو ہمارے این نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رضوان گل منہاس کے ساتھ. آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان گل منہاس سے. جی, میں آج ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد شفیق صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے PhD کس میں کی اور انہوں نے کیا کیا مشکلات اٹھائی اور یہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی شفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضوان صاحب. میں نے PhD جو کیا ہے یہ تو فزکس میں کیا, لیکن فزکس کا ایک جو اسپیشل فیلڈ ہے وہ ہے نینو ٹیکنالوجی. نینو ٹیکنالوجی میں نے جو کام کیا وہ نینو کمپوزٹ کا کام کیا ہے. PhD چونکہ ایک الگ سا فیلڈ ہوتا ہے, یہ آپ نے
ایک الگ سا کام کرنا ہوتا ہے جو کسی نے نہ کیا ہو. تو ویسے نینو ٹیکنالوجی میں تو ڈھیر سارا کام ہو چکا ہے اور نینو کمپوزٹ بھی ڈسکور ہو چکے تھے، بٹ میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے ایک اپنی ٹیکنیک سے شارٹ ٹائم میں نینو کمپوزٹ کو فیبریکیٹ کیا اور ان کی پارٹیکل کو سینتھسائز کیا. وہ ٹیکنیک جو پہلے مجھے 1-2 سال لگے وہ ایک سیٹ اپ بنانے میں، اس کا نام تھا مائکرو پلازما الیکٹروکیمیکل پروسیس. تو یہ ایک شارٹ ٹرم ٹیکنیک تھی، جسٹ 30 منٹس ریکوائرڈ تھے ایک سیمپل کو پریپیئر کرنے کے لیے. تو ہم نے کوئی سیمپل پریپیئر کیے، پھر اس کو ٹیسٹ کیا مختلف ڈیزیز کے لیے بھی، مختلف جو الیکٹریکل ڈیوائسز ہیں اس کے اندر بھی ٹیسٹ کیا. تو یہ کس طرح سے ہمارا ایک جو نیا جو سیٹ اپ تھا یہ، ویسے بہت سے لوگوں نے نینو کمپوزٹ پر کام کیا تھا لیکن بہت لانگ ٹیکنیکس یوز کی تھیں مختلف لوگوں نے، جو کہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھی، یوزر فرینڈلی نہیں تھی. چونکہ سائنس میں جو کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنے بھی دنیا میں کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو عام پبلک کو فائدہ پہنچے. تو یہ جو نینو کمپوزٹ جو اس میں میرا کام تھا. اچھا شفیق صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی، اس میں آپ کو کافی ساری مشکلات آئی ہوں گی. جس طرح آپ نے کافی سے زیادہ محنت کی، اس میں مشکلات ہوں گی، آپ کے مد مقابل کافی مطلب امیدوار تھے، تو آپ نے اس کو کس طرح مطلب کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا نوجوان نسل کو بتائیں. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ویسے مجھے تو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، میرے خیال میں ہر پی ایچ ڈی اسکالر یہ فیس کرتا ہے. میرے لیے یہ پرابلم تھا کہ چونکہ میں جب انرول ہو گیا تھا پی ایچ ڈی میں، تو میں نے جو کورس ورک کیا اس کے بعد میں نے جو کام شروع کیا تھا، اس کے بعد میرا کچھ ادھر اسکول سائڈ میں جاب ہو گئی تھی. تو جاب ایک ریموٹ ایریاز میں ہوگی جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھیں اور سفر کے آنے جانے میں رستہ اکثر بند رہتا تھا، اس لیے مجھے کافی سفر کرنا پڑا. چیزیں لکھتا تھا، پھر کافی دور پیدل چل کے کہیں سے میل کرتا تھا، پھر اس کا فیڈ بیک سپروائزر ہمیں دیتے تھے. تو مسائل تو تھے، کافی تھے، لیکن جو آپ نے کہا کہ نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیے، میرے خیال میں نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ سیلف ڈٹرمنڈ ہو، ہارڈ ورکنگ ہو، تو کہیں بھی بندہ ہو تو وہ کام کر سکتا ہے. ایک اور چیز میں رضوان بھائی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے بہت سارے کولیگ تھے مطلب ڈفرینٹ ڈسپلن میں، جیسے کیمسٹری، بایو اور کچھ سبجیکٹس کے اندر. وہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو ایچ ای سی آفر کرتی ہے، وہ باہر چلے گئے تھے 6 منتھس کے لیے، کوئی یو کے تھا، کوئی یو ایس اے. تو میں نے تو ادھر ہی بیٹھ کے آپ کی وادی گریس کے اندر ہی یہ کام کیا لکھنے کا. تو ماشاء اللہ ادھر میں نے 10 پبلیکیشن کی ہیں، 10 انٹرنیشنل جرنل میں میں نے اپنے پیپر پبلش کیے ہیں، جو کہ بہت سے دوست جو باہر جاتے ہیں اتنا پبلیکیشن انہوں نے نہیں کی. تو یہ ساری چیز محنت پہ ہوتی ہے، اگر آپ ڈیووٹڈ ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. میرا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے میٹرک کی اس وقت آپ یہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کر کے اپنے علاقے کا جو ہے نام روشن کروں گا؟ کبھی یہ چیز آپ نے سوچی؟ ویسے یہ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن ایک اکثر اوقات کہتے ہیں، مجھے شاید یہ بات نہیں بھی کہنی چاہیے کہ پاکستان میں جس بندے کو جاب نہیں ملتی وہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے. تو میں بس ایسے ہی میٹرک کے بعد ایف ایس سی، دین بی ایس سی، پھر ایم ایس سی میں چلا گیا. پھر ایسے کوئی جاب اپرچونیٹی نہیں آئی، کیونکہ ڈسٹرکٹ نیلم سے میرا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کوٹا سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ٹرائی کرتے رہے، بٹ پی ایس سی یا کوئی اور چیزیں ایسی اتنی اویل نہیں کر سکا. پھر ایم فل کر دیا، اس کے بعد پی ایچ ڈی میں انرول ہو گیا. بس جب آپ کسی کام میں لگ جاتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، پھر ہو ہی جاتا ہے. چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے دیکھا، اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ڈاکٹر محمد شفیق صاحب جو ہیں ایک مثال ہیں. انہوں نے کس محنت سے، کس مشکلات سے، جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھی اس کے باوجود میلوں دور چل کے پیدل وہاں پہ اپنی ای میل بھیجی اور اپنے تمام چیزیں بھیجی. پھر انہوں نے ایک کامیاب تجربہ کیا اور اس میں کامیاب رہے. یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اگر سیکھنا چاہیں تو. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دیں اور ہماری نوجوان نسل اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے. تو ہمارے ساتھ جو ایک اہم شخصیت موجود ہے، ہمارے صافی ہیں جو زعفران عوان صاحب، یہ بھی ہیں. سر آپ کو کوئی سوال شفیق صاحب سے ایک پوچھ لیں؟ نہیں، آپ نے سارے سوال کر دی ماشاء اللہ. بس رضوان بھائی، میں آپ سے فائنلی جو زعفران بھائی بھی کہہ رہے ہیں، اصل میسج ہے یہاں کے ہمارے گریس وادی گریس کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں میسج دینا چاہوں گا، بلکہ ایز اول اے جے کے جتنے بھی ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کمپلیکس آف انفیریٹی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مظفر آباد پڑھ رہا ہے، کوئی یو کے پڑھ رہا ہے، کوئی یو ایس اے، تو میں گریس میں کیسے کچھ کر سکتا ہوں. یہ اس چیز سے میں ایگری نہیں کروں گا. میں نے گریس کے اندر ہی بیٹھ کے یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس پورا کمپوز خود سے کیا ہے، خود لکھا ہے ساری چیزیں. اور صرف میل کرنے کے لیے مجھے وہاں سے کیل جانا پڑتا تھا پیدل 2-3 گھنٹے کے سفر، مطلب جب برف ہوتی تھی. اس لیے اسٹوڈنٹس کو میرا میسج ہے کہ وہ کائنڈلی اپنے جو ہے مستقبل پہ فوکس کریں
تو سب کچھ ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، جیسے آپ نے سنا وہ کہتے ہیں ایک شاعر کا ہے، شعر بھی ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیر موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کہ یہ شعر اسی طرح کے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود اتنی محنت کی اور آج اس مقام تک پہنچے۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، انشاءاللہ پھر آپ سے ہوتی رہے گی۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔